وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں کلیم اللہ عرض کر رہا ہوں پاکستان سے، ڈسٹرکٹ ساہیوال سے۔ جی سر، حکم کریں. اچھا حسن بھائی، آپ سے یہ تھی کہ پہلی نشست ہماری یہ ہوگی کہ میں نے ایک سوال بھیجا تھا بھائی، میسیج پتہ نہیں آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ بڑے بھائی سے عرض یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے حسن بھائی، انسان پیدا ہوتا ہے، آپ کا اللہ سوال تعالیٰ اس غدیر کو خم پیدا سے یا کر کسی اور دیتے موضوع پر ہے؟ نہیں، سوال پہلے انسان کے حق پہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی چیزیں کیسے حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلا تو یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے نا، تو نبی بھیجا، دین بھیجا، وہ سیکھے گا، لوگ اس کو بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے، بھائی یہ دنیا میں جو رہتا ہے آپ کو پتہ ہے، کیوں آپ پوچھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی حسن بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنے علم سے، اپنے فہم سے حاصل کرتا ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے کو ہی دیتے ہیں، وہ کوئی انسان اپنی کوشش سے یا اپنے علم سے یا اپنے فہم سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی آدمی اگر کائنات میں ہے تو وہ اپنے علم، فہم، فراست سے یا اپنے عمل سے نبوت تو حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ نبوت کے لیے تو میرا خیال اللہ ہی چنتے ہیں اور اللہ ہی نبوت دیتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے حسن بھائی؟ جی جی، صحیح ہے. مطلب کہ کسی انسان میں تو ایسی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے جی عمل سر. اور علم سے تو نبی نہیں بن سکتا نا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے حسن بھائی۔ اور دوسری بات حسن بھائی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنی تھی، امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے، کہ آپ کے مختلف مناظرے اور مختلف چیزیں ہم سنتے ہیں میڈیا پہ، اور آپ کا علم بہت اچھا ماشاءاللہ سے۔ میں نے پہلے ان کی سیرت پہ یہ بات کرنی تھی کہ آپ کہتے ہیں، آپ کا کلیم یہ ہے کہ امامت یا خلافت، امامت ہی کہہ لیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا، یہ ایسے ہی ہے نا؟ جی، اللہ نے دیا اور رسول نے بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں جی، میں نے بھی یہی کہا کہ اللہ نے بھی دیا اور رسول اللہ نے بھی دیا، اچھا. میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جی جی سر، اوکے. تو سوال کیا دوسرا، ہے؟ جی جی، دوسری بات یہ تھی کہ جب اللہ نے دے دیا اور رسول اللہ نے بھی تصدیق فرما دی اور دے دیا، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حق نہیں ملا، وہ پہلا حق دبانے والے یا اس پہ آپ کے نزدیک اس پہ قبضہ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، ایسا ہی ہے جی؟ اچھا. جی سر. جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو دورانیہ تھا، ان کی حکومت کا جو دورانیہ تھا، ٹھیک ہے، وہ غالباً مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، حسن بھائی آپ کو تو یاد ہوگا جتنے سال بھی تھا یا جتنے ماہ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ان سے کبھی اپنا حق مانگتے تھے؟ وہ تو بخاری میں موجود ہے کہ مانگا ہے انہوں نے، وہ بخاری میں موجود ہے. عائشہ نے خود اچھا روایت کی ہے کہ خلافت ہمارا حق ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے مانگا اور انہوں نے نہیں دیا۔ سوال کیا ہے آپ ہلو؟ کا میرے بھائی؟ جی سر، سوال کیا ہے آپ کا؟ نہیں، میں سوال تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے یہ کہا اپنے بھائی سے کہ انہوں نے مانگا اور انہوں نے نہیں دیے۔ نہیں دیا، نہیں دیا بھائی، نہیں دیا. اوکے، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ دوسرے سیشن میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد پھر آ گیا دور حضرت عمر فاروق کا، ٹھیک ہے۔ تب ان کو جبرن بنا دیا، آپ نے کہا کہ جبرن بنا دیا، ان کو بھی چن لیا، لوگوں نے چن لیا، میں آپ کے ساتھ آپ لوگوں نے چن لیا ایسے ہی تھا؟ ہے۔ نہیں، لوگوں نے نہیں چنا تھا بھائی. ابو بکر، صرف ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا نہ. ابو بکر کو بھی کسی نے نہیں چنا. ابو بکر اچھا کو جی، بھی عمر نے خلیفہ بنایا تھا، کچھ صحابہ نے بیعت کی، بہت سارے صحابہ سے انہوں نے زبردستی بیعت لیا تھا. اس طرح نہیں تھا کہ لوگوں نے ان ٹھیک کو ہے، چنا تھا. وہاں پہ کوئی انتخابات کچھ نہیں ہوا تھا. وہاں پہ جی بالکل ثقیفہ ٹھیک ہے، بنی ہاں بالکل، وہاں پہ انتخابات، الیکشن کچھ نہیں ہوا کہ آپ نے مشورہ کیا وہ سب سے، اس طرح نہیں تھا. ہاں بالکل، وہ صرف جی عمر کے بیعت سے وہ بنے تھے، پر ان کے اپنے ساتھیوں نے جلدی سے ان کے ساتھ بیعت کی. انصار میں دو دستگی تھی.
انصار کے آپس میں اختلافات تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایک قبیلہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اپنے دوسرے قبیلے کا آدمی یعنی دوسرے انصاری قبیلے کا آدمی خلیفہ بنے. تو اس دشمنی میں انہوں جو سعد بن عبادہ کے جو دشمن تھے انہوں نے بھی تھا کہ سعد خلیفہ نہ بنے، انہوں نے ابو بکر سے اس لیے بیعت کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی سر. اچھا لیکن جہاں تک عمر کی بات ہے، جہاں تک اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے زبردستی بیعت لیا تھا، اور جن لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کیا تھا ان کو قتل کیا تھا. ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مرتد ہیں، مانین زکوٰۃ کہہ کے. اچھا ہاں. اور عمر صاحب سے تو کسی نے بیعت ہی نہیں کیا تھا، اور نہ اس کے ساتھ نہ وہاں پہ الیکشن ہوا تھا عمر کے لیے، نہ مشورہ ہوا تھا، اور نہ بیعت ہوا تھا. صرف ابو بکر نے اس کو عمر کی بیعت کی کہانی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی نے عمر سے بیعت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہاں پہ مجلس ہوا ہے، صحابہ نے ایک کے بعد دیگر قبائل نے آ کے بیعت کی، کچھ بھی نہیں ہوا. ابو بکر نے بس وہ کہہ دیا کہ میرے بعد خلیفہ ہے، وہ اسی سے خلیفہ بن گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بات مکمل ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے اپنی مرضی سے اقتدار میں آگے. آپ کا ساری بات کا مقصد یہ ہے؟ جی سر. جی ٹھیک ہو گیا. اور وہ بھی 10-12 سال کا دور رہا ان کا. ٹھیک ہے جی. اور حضرت علی تو مدینہ میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مقیم رہے نا. جی سر. جی سر. آپ نے کہا نا کہ آپ نے جہاد کیوں نہیں کیا، ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں یہ کہنا چاہ رہا. میں تو یہ کہنا نہیں چاہ رہا. میں نے جب کہوں گا تب کہوں گا. ابھی تو میں نے بڑے بھائی سے کچھ کہا نہیں. میں نے تو ابھی یہ بڑے بھائی سے بس یہ باتیں پوچھنی ہیں جن چیزوں کا مجھے علم نہیں. اوکے. سوال کیا آپ کا بھائی صاحب؟ سوال اپنا کریں نا آپ. مقدمہ تو آپ نے طویل باندھ لیا. نہیں یہ طویل اس طرح کیا ہے حسن بھائی کہ پہلے ہم ان 3 ادواروں کو ڈسکس اس طرح کر لیں گے کہ جو کر رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر فاروق نے جبرن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا آپ کے مطابق، اور میں نے اس کو تسلیم کیا. ٹھیک ہے جی. آگے حضرت عثمان غنی کا دور. حضرت عثمان غنی بھی جبرن خلیفہ بن گئے ہوں گے. ان کا طریقہ کار اس طرح تھا کہ عمر نے شورا بنایا تھا نا، وہی کہانی مشہور ہے. عمر نے 6 آدمیوں کا ایک کمیٹی بنایا تھا، اور اس میں یہ شرط رکھا تھا کہ جس پارٹی کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہوں تو وہی حق پر ہے. ٹھیک ہے نا. تو عمر خود نہیں چاہتا تھا کہ وہ عثمان کو براہ راست خلیفہ بنا دے. اس نے سیاست کے ذریعے سے کہ جس کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہوگا وہی خلیفہ بنے گا، اس نے وہی اہتمام کیا تھا. اہتمام یہی کیا تھا کہ اب اس کمیٹی سے اب عثمان کے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہ بن سکے. اس نے کمیٹی کا جو سلیکشن کیا تھا اسے بخوبی اس کے جو افراد تھے 6، اس سے وہ امکان ہی نہیں تھا کہ عثمان کے خلاف کوئی اور خلیفہ بن جائے. لیکن وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ عثمان کو خلیفہ بنا دے. ہاں. اور اس نے ایسا طریقہ کار بنا دیا اور عجیب غریب فتوے بھی دے دیا کہ نا ان کو اگر یہ مثلا 3 دن کے بعد کسی کا انتخاب نہ کرے تو ان سب کو قتل کرو. بہرحال اس طریقے سے عثمان خلیفہ بنا تھا. جی چلیں ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ جو تیسرے خلیفہ تھے وہ بھی ایک سازش کے تحت ہی وہ مطلب کہ آگے ٹھیک ہو گیا. اوکے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول، اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بنے تو حدیث میں دکھائیں، وہ آیت دکھائیں نا. اگر سازش نہیں ہے یا تو سیاست سے بنے نا، یا تو سیاست سے بنے یا قرآن و سنت سے بنے. اگر قرآن و سنت سے بنے ہیں تو وہ وہ روایت ہمیں دکھائیں کہ کہاں پہ نص ہے ان پر. اگر قرآن و روایت نہیں ہے تو سیاست ہی سے بنے. ہاں میری بات سنیں. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو کہا ہی نہیں. اگر میں نے کہا کہ وہ قرآن و سنت سے بنے ہیں تو پھر آپ اس بات کو شروع کریں. میں نے تو ابھی کہا ہی نہیں. میں نے کہا کہ آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. ابھی بھائی صاحب آپ نے ٹائم بہت لیا ہے. اتنا بہت سارے لوگ منتظر ہیں. سوال کریں. آپ کا جو سوال ہے مقصد ہے وہ بتائیں بھائی. آپ نے ابھی تک 4-5 سوال کیے ہیں. میں نے آپ کے 4-5 سوال کا جواب دے دیا. آپ سوال نہیں کرنا تو میں کاٹوں گا بھائی. اس طرح فارغ میں بند رکھا، پتہ ہی نہیں چلا آپ کیا کس طرف جا رہے ہیں. نہیں میں آپ کو لا رہا ہوں نا، اس طرف لا رہا ہوں نا. پہلے ایک گراؤنڈ آپ اپنی بات بتائیں. 1 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنا سوال کریں. ویلا میں دوسرے کالر کو لے رہا. میری بات سنیں. میری بات سنیں. آپ اگر میری بات تسلی سے سنیں، میں آپ کے ساتھ تسلی سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسا مسئلہ تو ہے نہیں کہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور بھائی اپنا سوال کریں نا بھائی. آپ کا جو مقصود ہے، جو مرام ہے، اس کو بیان کریں. ویلا میرے پاس دوسرے کالر بہت ہیں. اوکے. میں آپ پھر آ گیا حضرت علی کا دور.
حضرت بھائی علی یہ کے کوئی پاس ہم اپنی کوئی امامت- پرائمری اسکول کے بچے ہیں، آپ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ آپ کا جو مقصود ہے وہ بات کریں، کہہ دیں یہ میری دلیل ہے، اس کا جواب دے دو. بھائی ابھی سنیں تو صحیح نا. حضرت علی کا دور آ گیا، ان کی امامت اور ان کی خلافت اور ان کا حق ان کو مل گیا جب ان کا اقتدار تھا. بھائی مجھ سے سوال نہ کریں، آپ 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 بتائیں. بات کریں، آخر میں جو اصلی سوال ہے وہ مجھ سے کریں بھائی، ہاں ٹھیک ہے، ٹائم چلیں ضائع ٹھیک نہ ہے. کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں، اور ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت علی خلیفہ یا امام منتخب ہو گئے، ان تینوں کے جانے کے بعد وہ منتخب ہو گئے، آپ یہ بتائیں تب حضرت علی کو ان کا حق مل گیا کہ نہیں ملا؟ قرآن و سنت کے مطابق حضرت علی کو اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ نے ان کو ان کا حق دے دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے ان کا حق شروع سے دیا تھا. بعض مسلمانوں نے ان سے اس لیے بیعت کیا تھا کہ وہ منصوص من اللہ ہیں، وہ اللہ کی جانب سے منصوص ہے، ان کی تعداد بہت کم تھی. وہ لوگ تھے جو بدری تھے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اور وہ کبھی منحرف نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور باقی لیکن اس زمانے میں اکثریت کے جو مسلمان تھے، اکثریتی جن لوگوں نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہ لوگ تھے جو ابو بکر عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، اور وہ لوگ تھے جو عثمان کے مخالف تھے. عثمان کو وہ باطل سمجھتے تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک اچھے انسان جانتے تھے، اس لیے ان سے بیعت کی تھی. یہ جن لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی نا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بیعت کر کے بیعت توڑا بھی تھا، جیسے طلحہ ہے، زبیر ہیں، اور بغاوت کیا تھا. عائشہ نے جنگ جمل شروع کیا تھا، اور معاویہ کے گروپ نے تو بیعت بھی نہیں کیا تھا نا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں نے ان کو مانا تھا، سب مسلمانوں نے ان کی بات مانی تھی، یہ بات غلط ہے. آپ کے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے قرآن و سنت کی وجہ سے ان کو منصوص، ان کو منصوب، ان کو معصوم سمجھ کر ان کے ساتھ بیعت کیا تھا. حقیقت یہ تھی. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. نہیں، میرے سوال کا تو آپ نے جواب دیا ہی نہیں. اوکے، اگر یہی مجھے آتا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا بھائی، اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا. مجھے جو آتا ہے میں نے آپ کو سنا دیا. نہیں میرے بھائی میری بات سنیں، میرے بھائی میری بات تو تسلی سے سن لے پیارے بھائی. میں نے یہ کہا کہ حضرت علی جب قائم مقام ہو گئے، امام بن گئے، خلیفہ بن گئے، اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا، ان سے چھیننے والے دنیا سے چلے گئے، اب کوئی چھیننے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے. عائشہ کیا تھی پھر؟ عائشہ جو لشکر لے کے آئی نا، عائشہ جو زرہ پہن کے، ایک عورت ہے، اس نے آرمر پہنا ہے عائشہ نے. اور نہیں، میں آپ کو جواب بتا رہا ہوں. عائشہ، آپ کہتے ہیں نا سب نے ان کو مان لیا. عائشہ نے، جو آپ کے پاس زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس عشرہ مبشرہ ہیں، ان لوگوں نے ہیلمٹ پہن کر، زرہ پہن کر، سلاح اٹھا کر، ان کا کمانڈر ان چیف عائشہ ہے، ایک اونٹنی پہ سوار ہے، اس اونٹنی کو بھی لوہے سے بالکل اس کو بھی آرمر پہنایا ان لوگوں نے. یہ آگے جنگ میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کس لیے آئے تھے؟ حق چھیننے کے لیے آئے تھے نا. آپ کہتے ہیں حق چھیننے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے آئے تھے کہ ان کو قتل کریں. کربلا میں جو ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ چاہتے تھے کہ وہی سنہ 36 ہجری کو بصرے میں جمل میں وہی بجا لائیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے وہاں پہ. اس طرح تو آپ نہ کہیں کہ چھیننے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ ادھر ان سے محبت کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا بات سنیں نا میری. اب آپ کے پاس آپ کا آخری سوال ہے بھائی. آپ نے سب لوگوں کو تنگ کیا ہے آپ اپنی باتوں سے. اب آخری عاقلانہ سوال کرو نا کہ ہمیں پتہ چلے آپ کا عقل بھی ہے. عقل کی بات میں نہیں آپ سے کوئی بھی ایسا مبالغہ کرنا چاہتا. میرے آپ نے سوال کا جواب بھائی کوئی عاقلانہ بات بھی کرو نا، سوال بھی کرو نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا پوائنٹ بتاؤں نا. پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ میں عقل کا بات ہی کر رہا ہوں نا میرے بھائی. میں نے یہ کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، ٹھیک ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ خلیفہ بنے تھے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ خلیفہ بنے تھے، لیکن سب لوگوں نے ان کی اطاعت نہیں کی. جس طرح سب لوگ اس کا مطلب جس طرح مسلط تھا، جس طرح ابو عمر عثمان بلا نظام مسیطر تھے، اس طرح نہیں تھے وہ. اچھا میری بات نہیں سن رہے آپ، ٹھیک ہے نا. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. اب آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب آپ جا کے سوچ لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میرے بھائی. آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے کہ امیر المومنین صاحب خلیفہ بنے. میں نے عرض کیا وہ خلیفہ بنے تھے، لیکن اس طرح کہ سب لوگ ان کو جس طرح اللہ نے چاہا تھا نا کہ اللہ منصوب من اللہ، معصوم سمجھ کر ان سے بیعت کریں، اس طرح نہیں تھے وہ لوگ. اور سب لوگوں نے اسے بیعت بھی نہیں کیا تھا. جن لوگوں نے بیعت کیا تھا بہت سارے ان میں سے بیعت توڑا بھی تھا، جیسے طلحہ زبیر ہیں. اوکے. اور بہت سارے صحابی تھے، سینئر صحابی تھے، وہ اپنی دنیا کی فکر میں تھے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ لڑی ہے. اوکے.